آگے ادھر آ جا رہا ادھر جگہ ہے کوئی بات نہیں نماز مریضی رہی نماز دے رہے دین مشترے دین دور قرآن دے کاری دے رہے قرآن مریضہ دے رہے آتی رہی ہے کچھ نہ کھوئی دے صدقے ستر قدم سے بھائیں کے ہاتھ بان کے آدھیے توانو یاد نہیں آتا توانی جو بھی ہو سینے کے سمان بھی ہے لگا تیرے میرے کئی نہیں بندے اندر یاد پاس مجھ کر کے آدھا میرا شیر میرا بابا کتا مسلمانہ نہیں منیا جنہیں بارنا لیا سیخ ماندن جنہیں مریمہ جنہیں مارنا لیا انہوں کسی در کوئی نائی مریمہ لیا Oh
ملک شام انہوں نے درجہ دعا یہ ہے ذکر ذکر پڑھنے مسئلہ قائم دوسرا جو بڑے بچے جی سلوات بچے آواز سبحان اللہ سبحان اللہ أشرف الأنبياء والمرسلين فلنت سجیو تواڈے بچڑے جی ماں اچھی سلوات پڑھو بادشاہ دے نام آج بھی مجلس دی ابتدا اپنی زبانی نہیں کسے دنیا دا اور بندے دی زبانی آج دی مجلس دی ابتدا حدیث رسول ثقلین الحسین منی مولا ہمیشہ سرکار امام زمانہ من کی سارے سلوات پڑھو سرکار فرمایا الحسین منی و انا من الحسین حسین میرے بچوں میں آج کل بڑا جدید دور ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو نیٹ کا دور چل رہا اس وقت میں بندے بڑے تکھے گھٹ کوئی نہ دو چار بندے اٹھی کھلوتے انہاں آخیا یا نبی اللہ نبیاں کا سلطان نبی ہے تیرے تے نبوت ختم ہے تو ایک گل بھی تو سمجھ آ گئی ہے جی حسین تواڈے وچوں ہے تواڈی دھی دا پتر دوجی گل بھی سمجھ نہیں آئی پنڈی والے آؤ دنیا کا دکھ کوئی نہ ویکھو نبی مسکرا کے فرمانے تو نے اس گل دا دکھ ہویا اسی کے سنگ سمجھ نہیں آئی میں محمد نو اے دکھے ایڈے قریب رہے کہ ایمان نہیں آکھنا آج تک محمد نو تو سڈے ٹھائی میں بسم اللہ کرنا تواڈی زندگی ہوئے دعوے کا سلطان حسین ابن علی ہے بولتا قرآن
حسین ابن ادب مانا ہے کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ مگر کلمے کی پہچان حسین ابن میں بسم اللہ تمہاری زندگی ہوئے مالک تھوڑی زندگی کا زبان ہوندی پورا پا کے جس زبان تے علی علی عزت ہوندی اس دی جیدے دل وچ حسین وسدا ہو اگر کوئی بندہ میں نے آنکھیں پہ تو ممبر تے کھڑا ہو کے گل پہ کرتے ہیں جڑا حسین نہیں مندا وہ عزت دار نہیں میری یہ مقصد نہیں میرا مقصد یہ محمد دا پتر حسین حسین بادشاہ دا اس نال تعلق ہے جڑا عزت دار ہے بستے نال حسین نواز نہیں جی میں بسم اللہ کرتا میں پہلے قبلہ حافظ عاشق مرحوم کا نام چاہے سارے بزرگاں وہ ایک ربائی پڑھ دیا بادشاہ حسین شان وادر اے حسین ابن علی اے ساتھی کے بس میں انتظام اے جہاں آدمیت کے نگارے دل نواب اور تو نے ثابت کر دیا ہے بن کے رنجے امتیاز یوں بڑا کرتے ہیں تیروں کے مسلح پر نواب آج بھی تیرا سبق ارباب حق کو یاد ہے تو بھی زندہ باد تیرا غم بھی زندہ باد پہلی مجلس سے تقریباً 30 سال ہو گئے تمہارے سامنے نوکری کی چیتا زندگی ہے یہ ڈیوٹی کرنی تو انہوں دسنا ضروری ہے وجہ یہ کہ میرا رشتے ہی توڑے والے جڑے حسین منن والے بیٹھے غریب خاندان نال تعلق ہے غریب ماں پہ بھائی اوکھیاں مزدوریاں کرتے ہیں جتھوں لنگر ملے آنا علی دی جتی دا صدقہ گھر لے آنا بھائی جان پہلا لکمہ ساڈے منہ چ ویندا آئی انہاں دی زبان تے ایہو کچھ ہوندا ہے یا علی در وسی گھر وسی حلال دا دتا ہی اپنے پتروں نو کھوا رہے ہیں وعدہ کرتے ہیں حیادار اور سن پہ حیا ہم سے وقسان تربیت دیتی ہے میرا بچڑا جس نو اللہ عزت دے رہے اس دی عزت کرائے بالخصوص اولاد بطول بھی عزت کرائے علی والے بھی عزت کرائے نہ تو عزت گھڑسی نہ تو رزق گھڑسی اس سے عمل کی بندے آتے انگریز بڑا انصاف پسند آئی جنہی گال میں توڑ نال کرنی اور توڑے تک پہنچاؤنی خرام منبر محمد تے اگر جھوٹ بولنا سائیں دا مجرم ہو خاندان میں منبر تے آکھے کدے نہیں کائنات جو خاندان محمد آلہ بیت محمد دا خاندان باقی سارے قبیلے میں کوئی سردار ہے کوئی خان ہے کوئی راج ہے جو کچھ ہے کوئی چودھری ہے خاندان کائنات محمد مصطفیٰ کا خاندان ہے میرے قبیلے دے وچوں سب تو پہلے میرا رشتے جو چاچا آئی وہ ذاکر آئی اختر واس حافظ صاحب شگیر آئی بعد میرا پھٹا بھائی امیر مختار ذاکر بنے حاجی زوال غلام جعفر تیار بھیرے آلے دے شگیر میں بھی انہوں نے شگیر ہوں پھر میرے تے ذاکری آئی ابھی بڑا انصاف آلہ ہے انگریز جس ادارے سے کسی ملازمت کی تھی وہ دی پنشن ہے فوجی آندھے تے پنشن لے جائے کوئی ادارے
بارے تو فارغ ہو رہے تو میں آدھا عقل نو ہاتھ مار اوے انگریز میرے مرشد حسین دی نقل کی تھی سادے قبیلے دا ایک ذاکر آئی آج 8 ذاکر محروم دے پنشن نہیں میرے نال پچھلے سال میرا بھتیجا غلام عباس جعفری 3 جگہ محرم پڑھ رہے ہیں نال 4 بندے لے کے وہ وکھرے پہ پڑھ رہے میرے نال میرے بھائی اے میرا پتر امام حسین دا صدقہ انجی ذاکر ہے جنہیں ذاکر ہوں دے لیکن پنڈی آلے آؤ تو آنے سامنے ان گلہ میں کرنی ہے فخر سمجھنا عبادت سمجھ کی کیتا ہے تجارت سمجھ کے نہیں کیتا ذکر مولا وسطہ رکھے پنشن کے میں حسین کے لیے تو ملتی ہے نا یہ اور کوئی کائنات ہے جمعی بہت مہربانی بہت شکریہ بادشاہ حسین دی شان اس کو ہم قصیدہ سنا یہ اس میرے بیٹے غلام عباس جعفری دا لکھے ہوئے ترس کیتے حسین دی ساڑھے تے ترس ہوں گئے عطا نہیں اب انہاں بھی عطا دنا جناب پاک سے لمان جناب پاک فضل ساڑھے تے ترس ہوں گئے کہ جدو انہاں دا ترس ہوئے نا مدینے آ گیا بات گدائش باقی کوئی نہیں رہا بہت مہربانی بہت ذرا نوازی آپ آپ شاد رہو ایک سلوات اونچی آواز میں پڑھو سارے بولو حیدری کیسے لکھوں قلم سے میں رتبہ حسین کا کیسے سے میں رتبہ حسین کا کیسے لکھوں قلم سے میں رتبہ حسین کا کیسے لکھوں قلم سے میں رتبہ حسین کا سے میں رتبہ حسین کا کیسے لکھوں قلم سے میں رتبہ حسین کا ممنون کیوں نہ ہو یہ زمانہ حسین کا خود خدا بھی ہوا ہے دیوانہ حسین کا ارے خود خدا بھی ہوا ہے دیوانہ حسین کا ارے ملت تیرے وجود پہ لعنت ہے اس لیے دل میں جدید اور پیٹ میں کھانا حسین کا کیا کہنے ہیں دیوانی زندگی ہوئی تمہارا سلام ہے شانہ جوانی امان ہو ہمیشہ سلامت رہو جتھا جتھا بیٹھے ہو میرے پاس دیکھنا ہے بڑی توجہ نال ہمیں
کیسے لکھوں قلم سے میں رتبہ حسین کا کیسے لکھوں قلم سے میں رتبہ حسین کا کیسے لکھوں قلم سے میں کیسے صدقہ حسین کا سالارہ حیدری یا علی یا زندگی انڈیا لے آؤ سونے نمور شراف پہنے عرصہ گزر گیا ہے قرآن نے قسمیں ایڈا مطمئن ہوگا شالت دنیا دا دکھ کوئی نہ گئے بانیان مجلس نو اللہ رنگ لاوے اس گھر نو اللہ قیامت تک وسدہ رکھے برود معاشر تک وسدے نام سید جتھے سید وسدے ہمیشہ وسدے اسا سیدان دے ممنون آئے اسا امتیان جو ملے آئے سیدان دی جتی دا صدقہ ملے آئے اگر کچھ نقصان ہوئے تو سیدان دا ہوئے سامن سب کچھ ملے آئے جتھا جتھا بیٹھے ہو میرے پاس دیکھنا ہے دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں محنت کی ضرورت نہیں اللہ دا ملائک اللہ صلاح دیتی ہے پر جل گئے ترائے شابان خوش جہان ہر کوئی خوش ہوتا ہے محمد نبویت کھمالا پا رہے ہیں اللہ دے ملائک حکم ہویا تسبیحاں چھوڑ دیو منجو میرے پیارے حبیب مبارکباد کرو قطارو قطار حورانے جنات اللہ دے ملائک رستے دے وچ کوئی رشتہ دار سامنے آئے دیکھ کے دے آج خیر ہوئے کدے چلے ہو تین نہیں پتہ نہیں آج ترائی شابان ہے خوش جہان ہے حسین آئے رو کے دے مہربانی کرو میں نو بھی لے جاؤ شاءاللہ برادری چنگی ہوئی اوکھاتے بھامیں سو کھلائے آئے میں جڑا مصرہ پڑھ دیں نا نام بچاوے سارے جان دے ہو مطالعہ کرنا لے لوگو لے آئے ہر کوئی خوشے پنڈی گا لے ہو او پہ روندہ ہے روندہ ہوئے جڑا اوکھا ہوئے اندروں آئیے کون پاک دی دائی میری سائے جناب فضا نے نظر پئیے سارے خوشے نے ہک روندہ ہے یہ ایک کام خدا نہیں سمجھے تھے واپس آئیے سائے جی فضا بھین آئے لجپال دی لجپال بھی میری سائے تیرے پیکی وطن دے مہمان ہیں سارے خوشے تے ہک روندہ ہے میری سائنہ دی میں وانگو تو بیمار ہے پوچھتا صحیح ہو لکیے بی بی آئے کیوں روندہ ہے اللہ صدا دیتی ہے پر جا گئے اچھا واپس آئی اللہ صدا دیتی ہے میری سائن فرمایا اللہ صدا دیتی ہے اللہ کو چھوڑا مانا آج آج ہو گئے ہائے 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 میں بسم اللہ کر میری سائن فرمائی میں مانگو تم بھی ماہے تم بھی کریں دعا چاہ بعد آج دعا دے بدنا ہے اساں او سرے کی جو بدنا آ دن تے کپڑا آ دے ہیں اے جڑا پین کے نال ہوندا ہے بعد دس دعا دے بدنا اتے بھوا دے اے جڑے زخم بنے ہیں کیوں پیکے میرے وطن دا مہمان آ گیا میری سائن نے حکم دیتا نہیں جتھے جتھے کپڑا ہے پر سلامت ہوئے پر سلامت ہوئے اسے اپنی منزل تے گیا انہاں کیا ہون تے روندہ پیاں میں ہو سکے بس جو پیاں کہیں وسا گئی کائنات وساوانا آج آ گیا ہے میں بسم اللہ کرنا جتھا جتھا بیٹھے ہوں میرے پاس دیکھنا ہے میرے پاس دیکھنا ہے ہمیں رب نے سجا کے طور پر فطرت پر
تھوڑیاں زندگیاں ہوئے تسا جیو تہاڈے بچڑے جیون میرے پاس دیکھنا ہے رب نے سزا کے طور پر فطرت سے پر دیے رب نے سزا کے طور پر فطرت سے پر دیے رب نے سزا کے طور پر فطرت سے پر دیے ایسے سزا بھی بخش دے جھولا حسین کا یاری میں بسم اللہ کرا ساری کائنات جان دیئے آج بھی لوگ حج پہ پڑھتے ہیں ہر کوئی پڑھ دھریا حسین بادشاہ نہ پڑھیا اپنے جذبات کے کنٹرول رکھتے ہیں نہ پڑھیا کیوں نہ پڑھیا بہنوں بھی آکھیا دھیانوں بھی فرمایا آپ بھی بکھویا رام توڑ دیتے پاڑت میرا مرشد عباس علی دا علی بچڑا قریب آن کے آدھے کیوں نو پڑھ دے انہاں دی جرت ہے میں عباس نال نہیں جڑے ویلے آکھے میں عباس نالا حج پڑھو امام حسین فرمائیں گے 4000 حاجی حج دیاں کپڑیاں چے میرے قتل دا ارادہ رکھ دے عباس ہے 4000 نہیں بھاویں 4 لاکھ ہوئے میں جو نالا وہ ٹھنڈا سا بھرے حسین تو فرمائیں گے عباس میں جو دے میں امام میرے نامے نہ حکم نہیں پڑھنا پڑھیا کیوں نہیں وہ بچھا کے آئی پنڈی آ لیا ہو میرے پاس دیکھنا ہے ہمیں بادہ احرام توڑ کر کعبہ بچا لیا سبحان اللہ میرے پاس دیکھنا ہے ہمیں بادہ احرام توڑ کر کعبہ بچا لیا بادہ احرام توڑ کر کعبہ بچا لیا بادہ احرام توڑ کر کعبہ بچا لیا مکروز اس طرح ہوا کعبہ حسین کا جی بسم اللہ کرنا سلامت رہا کونی روپائے حسین نہ ہوئے ہاتھ کعبہ لائی بچا جتھا جتھا بیٹھے ہو میرے پاس دیکھنا ہے میرے پاس دیکھنا ہے بہت وزنی شیر جناب نے سنانا ہمیں کر اذان لیے پڑھتے ہیں لا الہ بے کر اذان لیے پڑھتے ہیں لا الہ دے کر اذان لیے پڑھتے ہیں لا الہ میں بولتا لہجہ حسین کا سبحان اللہ تھوڑی زندگی ہوئے تسا جیو تھوڑے بچڑے جیون جتھے جتھے بیٹھے ہو میرے پاس دیکھنا ہے بہت وزنی شیر سنانا ہمیں اللہ سے اس طرح کی
نسبت حسین کی اللہ سے اس طرح کی ہے نسبت حسین کی اللہ سے اس طرح کی ہے نسبت حسین کی توحید کا وجود ہے سجدہ حسین کا کیا بات ہے بابا صدقہ حسین کے بابا مولا سونا یا علی یا علی یا بادشاہ جو علی یا علی دین اسلام دے کعبے دی رکھی پاک نبی دنیا اسلام دی چار دیواری تے لگے ڈاڈی انڈیا لے آؤ بیٹی چادر زینب چھت کیتے کیتے فرش رنگین سجا دے اے محنت بھین بھیڑا بھی ہے آج ہر مسلم میں بسم اللہ کروں ارمان میں بسم اللہ کروں جڑا بس دے آم تا اینج بس دے آم پوشاک کا جنت چو آندیا ہاں کھانے جنت چو آندیا ہاں پاک بی جناب فضا روایت فرمائیں جمی انہوں مبصدہ میں بٹھا ہے کئی بھی بٹھا جمی انہوں مجدہ میں بٹھا ہے کئی بھی بٹھا جب وصلے آنے پوشاک کا عرش تو آنے آنے کھانے جنت جو آنے آنے میں اپنے ہتھا نال نپے دیا جدہ اجرین تا ایج اجرین بھیران تا کفن کوئی نہیں میں چاہتا حوصلہ میرا ویر حوصلہ شاءاللہ جہاں یہاں ہو شاءاللہ دنیا دے لوگ پانچوں نے لوگوں میرا آپ کفن کوئی نہیں سارے پیوست دے اندھیر بھیرا میں صدقے بنیا مالک نے دنیا کو کوئی دکھ نہ دے سونے پیوست دے اندھیر بھیرا کوئی ظلم دیا دے آئیے سارا دویرہ برباد ہو گیا میں بسم اللہ کراں میں بسم اللہ کراں مانی دی مزار ترون دو یا اللہ صدقے گھر دے وچ آیا ہے بھینی نظر پئیے جتھا بیٹھے اٹھی کراتی ہے پیاد گالے جو بھائی چپائی ہے رو کیا دیئے او میں نکتے کو کچھ نیا کھڑا لوی او میری انا لکھیا لکھتا بڑا لوی رنا منکر بڑا بڑا لوی کائن والی میں صدقے بچے گلہ بدہ رہا ہے دسے دا کچھ دے پاس کیا دائے جے پوچھ دیئے وقت میں دسے دا میں دربار پہ ہوئے جے دربار دا نام آیا ہے پنڈی آلے آؤ جتھے بیٹھے آئی اٹھی کھڑے ہوتی ہے پھرا دے گالے چپائی چپائی ایسے پھرا دی ڈاڑی چونکیا دیئے کئی تھا دربار سید دے ابا جائیے مسلمان دا دربار آدیے مسلمان دا دربار تے وقت کلا جدو بھی میری ماں دربار چوکھا بھی ہوئی ہے میرے مسلمان تو اعتبار چاہے گئے کلا نہیں منجن دینی میرے زامن نواون دے او میرا ہم کا پیار
تک نہیں کھلتی میں بسم اللہ کر رہا ہوں میں بسم اللہ کر رہا ہوں ایک عباس بڑے مانا عباس نے علی ایک عباس بھین بھیرا دیا اللہ کا سنیے جناب فضل بن ماں جلدی نال ٹردے اپنے کمرے چے آئے دکھا ہے تو میرا مولا عباس اپنے فضل موسیقی کے سمائی بیٹھ کئی میرے منہ چمدے میرے متھا چمدے دن سچ دسا تیرے بڑے سردار دکینا ہے سچ دسا تیرے بڑے سردار دکینا ہے جناب عباس دا بیٹا دے تین وفا دا پتر میرا بڑا سردار سجا دے صدقے 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 میرا چھوٹا سردار علی اکبر میرا چھوٹا سردار قاسم میں بسم اللہ کرنا میرا سردار علی اکبر میں ناکراتے سردار اچھا میرا لال تیری زندگی ہوئے یا میری شاید سامنے ہوئی ہے جناب فضل دے اممہ میری شاید رمنی جناب عباس فرمائے میری زندگی چکین ہوئے بی بی آدھی ہے تو اڈی زندگی چکون روان کسی ضرورت ہے روندی کیوں ہوئے ہیں بی بی آدھی ہے تو انہوں پتر کا پیار یاد ہے انہوں پھیر دے کوئی آٹھی بن گئی صدقے 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 ہیں بیراتے اٹھا علی دالی بچڑا پاک دے پیچ زمین چپ دی جانی اس دروازے پہ آئے جتھا نبی رک ہوئے دے مطالعے آئے لوگ بیٹھے ہو کتابہ پڑھنا لے لوگ بیٹھے ہو بہت بڑے عالم سادہ بہت بڑا سرمایہ حسین بخش یارا انہاں دے جو لینا آدھر حسین دی دروازے آلے پاسے کانڈ علی دی دھی دے دروازے آلے پاسے ہوں جنہیں دلے عباس دی نظر پائیس بھیڑا نکال چپائی کر کے آدھیے بے شک من بھاوے لکھا درباروں میں صدقے بجا میں صدقے میرا دامنہ ہوئے ہاتھ نہ پلو مولا حسین تیرا رومر قبول کرو دنیا دے دکھ چنرو پنڈیا لے آؤ پھرا بہن دے پاسے رسائے تیرا زامن آگئے اجازت بنیا عباس جی سائنس تینو زامن پہ تورے دی چین کہیں نورسی میں دروازے چے کھڑی رسی قاضی تو میں حق تیرا کیا دے نظامت پہ دے اور بیراج وہاں کوئی مشکل بڑے میں نو روکے نہیں انہا لالمہ میں حوصلے بعد ویسے ایک قدم دروازے ٹیڑھی تو بائیں ایک قدم اندر پھرا دے دامن چھکی زدی حسین سے نظر پہی اماں دی جائی ہون تا تیرا سامن آگئے تیرا پتر ہے اکبر آگیا بھوڑ کیوں نہیں بنیا دے دی اوے لے پھرا دے پاسے دے کے حقل مار کے آدھے آمتا سمدیا ہائی اسی وسدے پایا تے سادے گجرن تیر دورے بھایا بچی غربت چاندی رن کرے خوش تھی کے منے کرے لوگ تکو مجبورے ہو کر سافل کار تو پیو بابو میں کچھ شاملہ پانے بی بی آدھی مانے بکر برادر تدولا بکر برادر کو شام جانے تیری بھائے جانے او معاملہ نے محال جانے شام کا بلار جانے میرا سجاد
اپنے اپنے دنیا کو صاف کر کے دعا کروں مولا تھوڑا دعا قبول فرما ہمارا بنی اندر چھایا قبول فرما اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت عطا فرما صلوات قابلیت دے جب خطاب کرا چند کرنا کرنا معلومات فرما دو کہ یہ کم تو 10 سفر ٹھیک ہے جگہ جڑا فرما ہے شہر مجالے سے اور ٹھیک سے رات میں شہر روز مقابل ہوسی جسے جناب کے قائدہ محمد فاضل رضوی صاحب خطاب کرسن مجلس ٹھیک 5 بجے شروع ہو جیسی ممکن کوشش کرسو کہ بر وقت شرکت کرو اور 9 محرم ٹھیک اسی جگہ مجلس دن 2 بجے شروع ہو جیسی جیسی ایک امام داغرین علماء جو تھوڑے سامنے خطاب کرتے ہیں خطاب کرسن اور انہاں تو دعوت دیگر بھی نام بعض امام داغرین خطاب کرسن اور بعد از مجلس شبی علم فرقان وفا برآمد ہوسی فرنا ہمارے بات میں تھکتا ماتمداری کرسن مومن کوشش کرسو کہ شرکت کرو اور جن حضرات بعد از مجلس نماز ادا کرنی ہے نماز دبا جماعت میں انتظام موجود ہے وہ نماز میں ادا کر سکتے ہیں تھوڑی تھوڑی زمین کرو کہ کافی جگہ موجود ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشکیل لیا ہوتا ہے کہ بعد کافی لوگ موجود ہیں انہاں سے جگہ پڑھ میں رہتی مجلس کا ماحول بہتر ہوتا ہے تھوڑی تھوڑی زمین کرو اپنی اپنی زبان میں معطر کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اونچا نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اچھا اس میں زبان نہ لیتا نہیں اپنی اپنی زبانہ کی غسل دے سونے کی سلوات پڑھو بغیر کسی وقت تاخیر دے نداب کا خطاب دینا فخر ملت جعفریہ سرمایہ ملت جعفریہ جناب قبلہ علامہ علی محمد نقوی صاحب کی جو خواب میں مخصوص انداز دیکھے محمد والا بیت محمد پہ غم حسین کا دل میں تو داغ لیتا جا غم حسین کا دل میں تو داغ لیتا جا اور یہ داغ بندہ عالی دماغ لیتا جا اندھیری قبر میں جانا ہے ایک دن تجھ کو تو اپنے ساتھ یہ روشن چراغ لیتا جا صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك ونستعينك يا ذا الجود والنعم يا ذا الفضل والكرم يا عالم السر والهمم يا خالق الروح والقلم يا رب البيت والحرم الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني التجلی التام والمجد الأتم مالک الحدوث سلطان القدم أبي العقول والنفوس والبشر وهو علة العلل أبي القاسم محمد وعلى ابن عمه ووارث ابنه وخليفته سيد الأولياء والوصيين أمير المؤمنين وعلى السيدة المعصومة الجليلة التي هي جوهرة القدس من الكنز الخفي بدت فابدت آليات الأحرف وأئمة الغر بل أبيها سيما بقية الله الأعظم في الأرضين روح له الفداء ورواه العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب والسلام آج پہلی محرم 1448 ہجری لگ بھگ 1400 سال گزر گئے تو غم حسین آج بھی تازہ ہے
قیامت تک تازہ رہے گا. صاحب ازا خود امام زمان ہے روح اللہ الفقہ. ہم انہیں کی خدمت میں تعزیت پیش کرتے ہیں. واقعہ ہم جب برداشت نہیں کر پاتے تو وہ کیسے برداشت کرتے ہیں. امام حسین خدا چاہتا ہے کہ یہ تازہ رہے یہ غم. کبھی انسان اس کو بلانے نہ دے. ہم اپنے عزیز دنیا سے چلے جاتے ہیں, بڑھا دیتے ہیں. ایک ہفتہ گزر جائے, کسی کا باپ چلا جائے, بھائی چلا جائے, بیٹا چلا جائے, ایک ہفتے کے بعد وہ نہیں رو پاتا. کوشش بھی کرے تو اس شدت سے نہیں رو پائے گا. وہ خدا کا نظام ہے کہ یہ غم بھول جاتا ہے. خدا بھی چاہتا ہے کہ غم بھول جائے, زندگی آگے بڑھے, لیکن یہ صرف غم حسین ہے جسے خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے. لہٰذا ہر سال یہ غم تازہ ہوتا ہے. ایام محرم میں سوال کیا گیا امام جعفر صادق علیہ السلام, یہ ابن رسول اللہ, یہ غم کیوں تازہ ہوتا ہے؟ اپنے عزیزوں کا غم اس طرح سے نہیں منایا جا سکتا. غم حسین کیوں تازہ رہتا ہے, اتنا گریہ کیوں ہوتا ہے؟ فرمایا جب محرم کا چاند طلوع کرتا ہے تو خدا فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ کرتا, وہ قمیص جو حسین نے آخر وقت میں اس کا رخ زمین کی طرف یہ اثر ہوتا ہے حسین. ہم نے دیکھا نہیں اپنے آنکھوں سے, یہ عالم معنی میں یہ اثر ہے. اس کرتے کا رخ صرف زمین کی طرف لگا اور غم سے ہمارا یہ حال ہوتا ہے. جانتے ہو امام زمان جہاں پر بیٹھتے ہیں وہ کرتا اس کے اوپر لٹکا ہوا. بتاؤ امام زمان کا کیا حال ہوتا ہے. لہذا بہت بڑی مصیبت ہے امام زمان کے قتل حسین, کیونکہ وہ کرتا اس جگہ پہ لٹکا ہوا جہاں پر تشریف فرما اور کہا گیا امام زمان سے کہ جس دن اس کرتے سے خون شروع ہو جائے گا وہ آپ کے ظہور کا دن ہے. حسین یہ مجالس, یہ عذاب, یہ ایمان ہے. اس کے بغیر مومن نہیں بن سکتا. خود فرمایا انا قتیل الابرار ما ذکرنی مؤمن الا بکا, میں آنسو کا مقتول ہوں. جب بھی کوئی مومن میرا نام لیتا ہے, یاد کرتا ہے, رو پڑتا ہے. ایمان کا ایسا بلند ہے حسین کے ساتھ کہ جب ایمان ہے تو غم حسین ہے. یہ مجالس, یہ یاد ہے مرحوم مغفور سید علی اصغر. ہم عرض ادب کرتے ہیں بارگاہ خدا میں, حضرت اول دعا کرتے ہیں اس گھر کے مرحومین, خصوصاً سید علی اصغر, ان کی زوجہ, ان کی ایک بیٹی ڈاکٹر اشفاق کی زوجہ, باقی جو مرحومین ہیں سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ, 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم بحق زهرا وابيها وطالها وبنيها اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات خصوصا اغفر لمرحوم هذه الدار واحشرهم على أئمة الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات ہم نے 2-3 سال جو یہاں پر نوکری دی ہے، یہ ولایت کے حوالے سے ہماری گفتگو رہی۔ اس اشرے میں ہم چاہتے ہیں پہلے خصوصیات ولایت بیان کی، اب جب چاہتے ہیں کہ خصوصیات ولی کو بیان کریں کہ ولی کیسا ہونا چاہیے۔ آج کی مجلس تمہید کے طور کے اوپر پہچان سید الشہداء کی کہ ہمیں معرفت تو ہو امام حسین کی، عظمت حسین کا ہمیں اندازہ ہو، ہم جس عزا کے لیے حاضر ہوئے ہیں اس کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلے کہ اس مجلس میں آنا کتنا بڑا اجر ہے، کتنا بڑا شرف ہے، کتنا بڑا مقام ہے۔ یہ ذکر آل محمد پہ احسان نہیں ہے، یہ ہمارے لیے شرف ہے کہ خدا نے ہمیں یہ توفیق دی ہے، خداوند عظیم نے ہم سے یہ نوکری قبول کی ہے کہ ہمیں آل محمد کے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ احسان ہے خداوند عظیم کا، جیسے ولایت امیر المؤمنین احسان ہے نہ خداوند عظیم، نعمت عظیم ہے خدا کی انسانیت کے اوپر۔ آل محمد کو دنیا میں بھیجنا ایک بہت بڑا احسان ہے خدا کا اس دنیا کے اوپر۔ آل محمد کی محبت و ولا ہمارے دلوں میں ایک بہت بڑا احسان ہے جو خدا نے ہم پر کیا ہے، انسانیت پر کیا ہے۔ لہٰذا یہ کتنی نعمتیں ہیں، ہم جس میں خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے تو نہیں کر پائے، چونکہ یہ عظمتیں جو خدا نے ہمیں عطا کی ہیں ان عظمتوں کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سید الشہداء جن کے غم کے لیے آپ یہاں پہ حاضر ہوئے ہیں، غم حسین کی ارزش کیا ہے، قدر و قیمت کیا ہے، معصومین سے پوچھیں، معصومین ہمیں بیان کریں گے کہ غم حسین منانا کیا اثر رکھتا ہے۔ ایک حدیث جو کہ بہت معروف ہے بھی پہلی محرم کو جو کہ ذکر کی گئی ہے، ریان ابن شبیب صحابی ہیں امام رضا علیہ السلام۔ یہ پہلی ماہ محرم وہ حاضر ہوئے حضرت کی خدمت میں۔ حضرت نے سوال کیا کہ یا ابن شبیب حل نصائم، کیا تم روزے سے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں مولا میں روزے سے نہیں ہوں۔ فرمایا کہ یہ وہی دن ہے کہ جس دن خدا نے زکریا کی دعا کو قبول کیا تھا، اس کو اولاد کی خداوند عظیم نے بشارت کی۔ لہذا جو بھی اس دن کا روزہ رکھتا ہے اور دعا کرتا ہے خدا کی بارگاہ میں، خدا اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ ان اہل الجاہلیت کانوا یحرمون القتال والظلم فی ھذا الشہر، یہ جو محرم کا محترم مہینہ ہے، جاہلیت کے لوگ بھی کافر بھی اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھتے تھے، اس مہینے میں نہ کسی پہ ظلم کرتے تھے نہ جب کرتے تھے، لیکن اس امت نے نہ اس مہینے کی حرمت کا پاس رکھا نہ نبی کا پاس رکھا۔ قتل ذریت ہو، اس امت نے نبی کی ذریت کو مارا ہے، قتل کیا ہے۔ اس امت نے نبی کی بیٹیوں کے خیموں کو لوٹا ہے، اس امت نے نبی کی بیٹیوں کو قیدی کیا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ حسین وہ ہستی ہے کہ جس کے قتل کرنے کے لیے 30,000 افراد جمع ہو گئے۔ یہ کل لشکر نہیں ہے، یہ وہ تو جو حسین کو قتل کرنے کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ 30,000 افراد حضرت فرماتے ہیں حسین کے قتل کے لیے جمع ہو گیا۔ کل یتقرب الی اللہ بدمہ، ہر ایک ان میں سے حسین کو قتل کر کے خدا کی قربت چاہتا ہے۔ امت پیغمبر یہ کافر نہیں ہے، یہ مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے۔ اس طرح سے ذریت نبی ایک فاصلہ ہے صرف نبی کی بیٹی کا بیچ میں، نبی سے یہ تعلق تھا حسین کا، اور حسین کی بہنوں اور بیٹیوں کا نبی سے یہ تعلق تھا، صرف ایک بیٹی کا بیچ میں فاصلہ تھا،
حضرت فرماتے ہیں کہ حرمت پیغمبر کا بھی خیال نہیں کیا ہے. یہاں پر حضرت نے 4-5 خصوصیتیں ذکر کی حسین پر رونے کو, حسین کی زیارت کو اور حسین کے قاتلوں پہ لعنت کرنے کی. 5 خصوصیتیں ذکر کی. پہلی خصوصیت یہ ہے یابن شبی من بکا علی الحسین حتی تصیر دموعہ علی خدیہ غفر اللہ له کل ذنب قلیلا کان او کثیرا صغیرۃ او کان کبیرۃ. اگر کوئی حسین پر روتا ہے اتنا رو پڑے کہ اس کا رخسار پہ آنسو پہنچ جائے, خدا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے, تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں, چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے سارے گناہوں کو خدا معاف کر دیتا ہے. اس پہ تعجب نہ کرے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آنسو نکلے حسین پر اور خدا گناہوں کو معاف کر دے. آپ روایات میں پڑھتے ہیں, قرآن میں بھی آپ استغفار کریں تو خدا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جب آپ ایک جملہ بولتے ہیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, خدا آپ کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. جب آپ کی استغفار گناہوں کو معاف کر سکتی ہے تو یہ آنسو جو غم حسین میں بہتے ہیں یہ کیوں نہ معاف کر سکتے. علامہ ہیلی نے جب ملاقات ہوئی نا علامہ ہیلی کی حضرت سے تو یہی سوال کیا تھا, یمن رسول یہ زیادہ نہیں ہے کہ حسین پر روئیں گریہ کریں اور خدا گناہوں کو معاف کریں, یہ بہت زیادہ نہیں ہے آنسو کے بدلے میں. امام نے مثال دے کر کے سمجھایا, دیکھو علامہ اگر ایک بادشاہ ہو اور وہ شکار پہ جائے اور لشکر سے الگ ہو جائے, بھوکا ہو پیاسا ہو, صحرا میں ایک خیمہ دیکھتا ہے, اس خیمے میں چلا جاتا ہے, وہاں پہ گھوڑیا بیٹھی ہے, اس کے پاس کل جو اس کا مال ہے وہ ایک بکری ہے. اگر وہ بکری اس کے میزبانی کے لیے مہمانی کے لیے ذبح کر دیتی ہے اور اس کو وہ گوشت کھلاتی ہے تو بتاؤ اس بادشاہ کو اس کا عوض اسے کیا دینا چاہیے؟ علامہ نے کہا کہ مولا اس کے پاس جو کچھ تھا نا اس نے بادشاہ کے لیے خرچ کر دیا. اب بادشاہ اپنی بادشاہی میں سے جو بھی دے گا نا وہ اس کا عوض نہیں پا سکتا. حضرت نے فرمایا بالکل اسی طرح سے حسین نے کیا ہے خدا کے لیے. جو کچھ حسین کے پاس تھا نا سب راہ خدا میں قربان ہے. اسی حدیث میں امام فرماتے ہیں کہ قتل معه من اہل بیتہ ثمانیۃ عشر رجل ما لهم فی الارض شبیہ. حسین کے ساتھ حسین کی اہل بیت کے 18 افراد قتل ہوئے ہیں, زمین میں ان جیسا کوئی نہیں. جانتے ہو حسین نے کتنی بڑی قربانی ہے؟ عباس ایک قربانی ہے, ایک قربانی ہے. کون ہے اس کائنات میں جو ان کی مثالیں ائمہ کے بعد یہ معصوم ہستی ہے. حضرت عباس معصوم, حضرت علی اکبر معصوم, ثانی زہرا سلام اللہ علیہ معصوم. حسین نے جب ان کی قربانیوں کو پیش کیا ہے کیا کہیں پر ذرہ برابر میں تردید پیدا کی؟ حسین مسلسل کہتے رہے کہ میں نے سب کچھ قربان کیا تیری رضا کے لیے. تجھے پانے کے لیے میں نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا. سب قربان حسین نے تو سب کچھ قربان کر دیا. حضرت فرماتے ہیں جب حسین نے سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دیا تو حسین کو تو اجر نہیں دے گا نا خدا. حسین تو جنت کا مالک ہے. اگر اجر دے گا حسین کو تو حسین پر رونے والوں کو عطا کرے گا. کیا عظمت ہے. خود اہل بیت فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر حق بن رہا جو ہمارے حسین کے لیے ایک آنسو بہاتا ہمارے اوپر آپ کا حق بن رہا. ایک شیعہ ہے مسیب میں, ایک شیعہ ہے جو زیارت کو جاتا ہے مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام. یہ فرات اور دجلہ ایک نہر ہے عراق میں, اس کے سنگم کے اوپر یہ
دیہات سے ہے، مسجد جانتے آپ سب شیعہ، وہاں سے جب جاتا ہے تو راستے میں ایک ناصری کا گھر پڑتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہے اور بعض دفعہ مولا کی شان میں گستاخی بھی کرتا ہے. کہاں جا رہے ہیں، کیا فائدہ دے گی تمہیں زیارت، یہ اس طرح کی بات ہے. بہت تکلیف ہوتی. ایک دن اس نے بہت زیادہ اذیت کی کہ یہ جب مومن پہنچا نا خدمت امیر المومنین ایسا کوئی پر، تو اس نے شکایت کی مولانا آپ اسے سزا کیوں نہیں دیتے، وہ اس طرح سے مجھے اذیت کرتا ہے، میں آپ کی زیارت کو آتا ہوں اذیت کرتا ہے، تکلیف کرتا ہے، آپ کے بارے میں بھی گستاخی کر لیتا ہے. تو جب زیارت کے بعد گیا رات کو سویا، خواب میں تشریف لے کر کے آتے ہیں. اس نے پھر وہی شکایت کی، یا امیر المومنین آپ اسے کیوں نہیں سزا دیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، دنیا میں ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر. مولا کیا حق ہو سکتا ہے، وہ گستاخی کرتا ہے. فرمایا وہ ہے تو ناسچینا. ایک دن فرات کے کنارے بیٹھا ہوا تھا اور یہ فرات چونکہ کربلا کی طرف سے آ رہا تھا. اس نے پانی کو دیکھ کر کے یہ سوچا کہ کسی فرات کے کنارے عمر ابن سعد نے حسین کو پیاسا مارا. دل میں کہتا ہے کہ کیا ہو جاتا، پانی پلا دیتا اور یہ بات جب اس نے کی نا تو ایک آنسو بھی بہہ نکلا اس کی آنکھ بغیر اختیار. مولا فرماتے ہیں وہ جو میرے حسین کے لیے کام نکلا تھا یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر، لہٰذا دنیا میں ہم اسے سزا نہیں دیں. یہ واپس آتا ہے، شیعہ واپس آیا، وہ راستے میں پھر مل گئے. کہا ہے زیارت، کیا ملا تمہیں زیارت مولا سے؟ کہا بیٹھو میں تمہیں بتا. اسے بتایا کہ مولا نے خواب میں مجھے خود تیرے بارے میں یہ کہا. جب اس نے یہ سنا نا تو سر جھکا نہیں. کہا میں نے تو یہ بات کسی کو نہیں بتائی، یہ تو میرے دل کی بات. اسی وقت کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وان علیٰ امیر المؤمنین ولی اللہ ووصی رسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ علی ولی خدا وصی رسول خدا. کہ حسین کے لیے اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں آپ کا حق ثابت ہو جاتا ہے. معصوم کیا فرماتے ان آنسوؤں کا ہمارے اوپر حق. لہذا حضرت نے ریان ابن شبیب سے فرمایا اگر تم روتے ہو حتی تسیرہ تم وہ کالا کرتے ہیں، یہ آنسو آپ کے رخسار تک پہنچ جائے تو خدا سارے گناہوں کو معاف کرو. دوسرا جملہ ان سرک ان تلقى الله وهو عنك راض فزور الحسین ان تلقى الله ولا ذنب عليك. اگر تجھے اچھا لگے کہ خدا سے جب ملاقات کرو اور کوئی گناہ تمہارے ذمہ نہ ہو، فزور الحسین جاؤ حسین کی زیارت کرو. یہ زیارت حسین معمولی بات نہیں. خداوند عظیم اگر کسی کی قسمت میں کر دے تو ایک ایک قدم بارگاہ خدا میں لکھا جاتا ہے کہ یہ حسین کی زیارت. حج و عمرہ تعداد بیان کی گئی 21 حج. ایک صحابی آیا خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام، عرض کیا یمنا رسول اللہ میں نے 20 حج کی. فرمایا اگر ایک اور حج کر 21 ہو جائے نا تو زیارت حسین کے برابر ہو. ہمیں نہیں پتا کہ زیارت حسین میں کیا اجر خدا نے قرار دیا. یہ حق ہے انسانوں کے اوپر حسین. فرمایا گیا کہ اگر کوئی جا سکتا ہے زیارت حسین پر اور نہیں جاتا ہے خدا اس کی عمر کو کم کر دے. کسی اور کے لیے یہ نہیں کہا. گریا رونا کسی کے اوپر واجب قرار نہیں دیا گیا.
لیکن ریان ابن شبیب سے فرمایا تھا یبن شبیب ان کو دباکیاں لے چاہیے فق کے لے حسین شبیب کے بیٹے اگر کسی چیز پر رونا ہے نا تو حسین پر انہو ذبح کما یذبح الکبش حسین اس طرح ذبح ہوا جیسے میرا حسین عجیب بات کہی مولا نے حسین کو اس طرح ذبح کیا گیا جیسے عثمان کو ذبح کیا بابا وجہ کیا ہے اس لیے کہ جب کوئی انسان کو مار رہا ہوتا ہے تو لوگ سوال کرتے ہیں قاتل سے کہ کیوں مار رہے ہیں لیکن اگر گوسفند ذبح ہو رہے ہیں کوئی نہیں پوچھتا کسائی سے کیوں ذبح کر رہے ہیں ہمارے جد کو جب ذبح کیا جا رہا تھا کسی نے بلکہ جس کے پاس جو کچھ تھا کسی پر گریا واجب نہیں صرف حسین پر گریا واجب کسی کی خاک قبر کو آپ کھا نہیں سکتے صرف حسین کی صرف خاک قبر نہیں بلکہ پورے دائرے حسین کی مٹی میں سی کہیں سے بھی لے کر کے آپ پانی میں ملا کر کے پیئے خدا نے اس میں شفا رکھی ہر بیماری یہ کھانا حرام ائمہ نے منع کیا ہماری قبروں کی مٹی کو مت کھا پیغمبر کی قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتا مولا امیر کی قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتا ساتویں امام نے تو خود منع فرمایا تھا میری قبر کی مٹی نہ کھانی یہ خدا نے خصوصیت رکھی ہے صرف اور صرف حسین کے لیے اس سرزمین میں جہاں پر خون حسین چاہے خدا نے کہا کہ اس مٹی میں شفا ہے کوئی مایوس مریض اس مٹی سے تھوڑا سا کھا لینا میں اسے شفا عطا کر دوں یہ جگہ اس کائنات کی نہیں ہے یہ جنت کے بلند ترین مقامات ہیں قیامت کا دن ہوگا اس پورے حصے کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا اور جنت کے بلند ترین مقام پر قرار دیا جائے گا جوار حسین میں رہے زیارت کا اتنا اجر ہے کہ 10ویں امام چونکہ وہ ہستی ہے جو نہیں جا سکے نا زیارت اپنے جد کی زیارت 10ویں امام نہیں جا سکتا 11ویں بھی نہیں جا سکتا مریض ہو جاتے ہیں 10ویں امام روحی لہ الفدا امام علی نقی علیہ السلام صلوات اللہ مریض ہو جاتے ہیں ابو ہاشم جعفری صحابی ہے جناب جعفر طیار کی اولاد میں سے اسے فرماتے ہیں کہ ابو ہاشم کسی کو بھیجو میری طرف سے نیابت میں جائے کربلا اور میرے لیے جا کر کے قبر حسین پر دعا کرے شفا یہ بڑی عجیب بات کہ 10ویں امام خود امام معصوم ہے امامت کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے ابو ہاشم کا جب باہر نکلا علی ابن بلال مجھے ملا میں نے کہا علی ابن بلال حضرت چاہتے ہیں کہ آپ ان کی نیابت میں جاؤ کربلا جا کر کے روضہ حسین پر امام کی شفا کے لیے دعا کرو علی ابن بلال نے کہا کہ میرے لیے کتنا بڑا شرف ہے کہ میں جاؤں لیکن ایک سوال ہے جا کر کے عرض کریں ابن رسول اللہ میں گناہگار ہوں آپ امام معصوم ہیں میں آپ کے لیے جا کر کے دعا کروں ابو ہاشم جب عرض کریں تو حضرت سے جا کر کے عرض کی ابن رسول اللہ یہ علی ابن بلال اس طرح سے سوال کرتا آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو ابو ہاشم خدا نے کچھ جگہ قرار دی ہے اس زمین پر جہاں وہ چاہتا ہے کہ دعا مانگی جائے ہمارے جد حسین کی قبر وہ جگہ ہے جہاں خدا چاہتا ہے کہ جا کر کے دعا مانگی اتنی عظمت حسین کی زیارت کے لیے یہ انسان جائے ایک قدم بارگاہ ہے خدا فرمایا تم چاہتے ہو نا انصاف انت اللہ ولا ذنب علیک اگر چاہتے ہو کہ خدا سے ملاقات کرو کہ کوئی گناہ تمہارے اوپر نہ ہو فزور الحسین جاؤ حسین کی زیارت
ان سرک ان تسکن فی الغرف المبنیت فی الجنت مع النبی فلعن قتلت الحسین. تیسری بات، اگر چاہتے ہو کہ تم جنت کے ان غرفوں میں رہو نبی پاک کی ہمراہی میں، تو حسین کے قاتلوں پہ لعنت کو نہ بھولو. مسلسل لعنت کرنا قاتلین حسین ہے. چاہے قتل میں شریک تھے یا سبب بنے ہیں قتل حسین، سب پر لعنت کر. چوتھی بات ارشاد فرمائے ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنہ. اگر تم چاہتے ہو کہ جنت میں بلند مقامات میں ہماری ہمراہی میں رہو، تو پھر جب بھی حسین کا ذکر کرو کہا کرو یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. کاش ہم مولا آپ کے ساتھ. ان سرک ان یکون لک، یہ جملہ اس طرح سے ان سرک ان یکون لک مثل ما لمن استشہد مع الحسین. اگر چاہتے ہو کہ تم بھی شریک ہو ان شہداء کے ثواب میں جو حسین کے ساتھ شریک ہوئے ہیں، تو جب بھی حسین کو یاد کرو تو یہ جملہ کہو یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما. پانچویں بات ان سرک ان تکون معنا فی درجات العلا من الجنہ. اگر چاہتے ہو کہ جنت کے بلند مقامات میں ہمارے ساتھ رہو، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعلیک بولایتنا، تو پھر ہمارے غم میں غمگین ہونا، ہماری خوشی میں خوش ہونا، اور ہماری ولایت پہ ہمیشہ ثابت رہنا. کل قیامت کے دن حضرت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی پتھر کی ولایت کو بھی مانتا ہے نا، اسی پتھر کے ساتھ محشور کیا جائے. تم اگر آل محمد کی ولایت کو مانتے ہو تو آل محمد کے ساتھ محشور کیا جائے. یہ عظمت ہے یہاں پر آنے کی. یہاں آئے، یہاں پر ذکر آل محمد ہوتا ہے، یہاں پر حسین کے مصائب کو ذکر کیا جاتا ہے. یہ وہ مجالس ہیں جہاں سے آپ نور لے کر کے ایک حدیث ہے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ خدا کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پر چکر لگاتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے ملائکہ سیاحہ. ان للہ ملائکۃ سیاحۃ فی الارض. خدا کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چکر لگاتے رہتے ہیں کہ کہیں پر خیر دیکھیں. جب وہ آتے ہیں اور گزرتے ہیں ان مجالس سے جہاں پر حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارا ذکر ہو رہا ہے، تو وہ ایک دوسرے کو کہتے ہو یہیں پہ ٹھہرو، یہی تو ہم تلاش کرتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں زمین پہ آنے پہ ہمارا مقصد پورا ہو، یہی تو ہم تلاش کر رہے ہیں. اور پھر جب مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں، اور جو شریک مجلس ہیں ان سے بھی کہتے ہیں کہ تمہیں مبارک ہو کہ کتنی اچھی جگہ پر بیٹھے تھے. یہاں پر ذکر آل محمد ہوا، خداوند عظیم نے عبادت قرار دیا. آپ دیکھیے کہ خداوند عظیم نے امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے سے حدیث معروف ہے، آپ چونکہ سنتے رہتے ہیں کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. پاک پیغمبر ایک دن تشریف فرما، پیغمبر سے ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ایک شخص کے ساتھ بڑا عجیب ہے، وہ کچھ تھوڑا سا مال لے کر کے کشتی پہ دریا میں سوار ہوا اور گیا تجارت کے لیے چین کی طرف. بہت جلدی واپس آ گیا، بہت مال کما کر کے واپس آیا، بہت فائدہ اسے ہوا. لیکن جب واپس آتا ہے تو دوست رشتہ دار اس کے ساتھ حسد کرتے. پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا مال دنیا اسی طرح سے جیسے بڑھتا چلا جاتا ہے، مصائب اور مصیبتیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں، آزمائشیں بھی بڑھتی چلی جاتی ہیں. لیکن میں تمہیں ایک آدمی کے بارے میں بتاتا ہوں کہ جس نے درہم و دینار تو نہیں کمائے، لیکن ایک ایسا معاملہ کیا ہے کہ اس کی نیکیاں آسمان کی طرف بلند ہو رہی ہیں. اتنی نیکیاں ہیں کہ اگر تمام اہل زمین پہ تقسیم کر دی جائے سب کو خیرات پہنچے. کہا وہ دیکھو وہ آ رہا. اصحاب نے دیکھا ایک پھٹے پرانے لباس میں ایک انصاری داخل ہوا. پوچھا اصحاب نے یا رسول اللہ اس نے کیا معاملہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا خود اسی سے پوچھو کہ اس نے کیا کیا. وہ جب آ گئے اصحاب نے پوچھا بتاؤ کیا معاملہ کر کے آ رہے، کون سا عمل انجام دیا ہے؟ اس نے کہا کوئی خاص عمل نہیں ہے،
میں آج ایک ضروری کام کے لیے گھر سے نکلا لیکن مجھے دیر ہو گئی. اب اگر مزید دیر کرتا تو وہ کام نہ ہو سکتا, مالی فائدہ تھا میرے لیے. میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے اس کام پہ نہ پہنچ پاؤں, تو کیوں نہ میں جا کر کے چہرہ علی کی زیارت. اس لیے کہ میں نے پیغمبر سے یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, النظر الی وجہ علی, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت. لہذا چلا گیا, دروازہ علی پر بیٹھ گیا. جس وقت علی باہر تشریف لے آئے, چہرہ علی کی زیارت کی اور واپس چلا گیا, اور یہ ثواب جو آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ, اس کو میں نے حاصل کیا. پیغمبر نے ارشاد فرمایا, حقیقی بات ہے کہ چہرہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. اور کیا عبادت؟ اتنی نیکیاں تیری بلند ہوئی ہیں زمین سے آسمان کی طرف کہ یہ سب کو تقسیم کر دی جائے تو سب کو خیرات. کیا کہنے, بات تو معروف ہے, آپ سب نے سنی ہوئی کہ حضرت ابو بکر چہرہ علی کو مسلسل دیکھا کرتے تھے. جی ہاں, اور بدایہ و نہایہ میں یہ حدیث حوالہ بھی ذہن میں رکھیے گا. ذکر بھی ابن کثیر نے کیا ہے. ابن کثیر ویسے متعصب بھی ہے, ابن تیمیہ کا شاگرد بھی ہے, لہذا دشمنی اہل بیت کے ساتھ پوری طرح کرتا ہے. حدیث اس نے خداوند عظیم کا یہ بندوبست ہے کہ یہ جو فضائل امیر المومنین کی حدیثیں ہمیں پہنچی ہیں یہ انہی محدثین نے, وہ جو دشمن ہے نا اہل بیت کے اور امیر المومنین, انہی نے لکھی ہیں یہ حدیثیں. لہذا ابن کثیر نے لکھی البدایہ والنہایہ کہ حضرت ابو بکر مسلسل دیکھ رہے ہیں. ایک دن بیٹی نے سوال کر لیا کہ بابا آپ چہرہ علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں جب علی آتے ہیں؟ تو کہا اس لیے کہ میں نے پیغمبر کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے, النظر الی وجہ علی عبادت, علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. میں اس لیے دیکھتا ہوں چہرے علی کو تاکہ عبادت خدا کروں. تو میں کہا کرتا ہوں یہ فرق ہے علی اور غیر علی میں. غیر علی عبادت خدا بھی کرتا ہے تو چہرہ علی کی زیارت کرتا ہے. کسی کو کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے علی کے ساتھ؟ جی ہاں, کیسے قیاس کی بابا؟ کوئی کہے کہ خدا افضل ہے یا خدا افضل, جی ہاں, بالکل یہ قیاس نہ کیا جائے. اس لیے کہ قیاس کیا جاتا ہے جب کوئی مناسبت کسی لحاظ سے موجود, پھر قیاس کیا جاتا ہے. دو چیزیں رکھی ہیں, آپ کہتے ہیں یہ بڑی ہے یہ چھوٹی ہے, یعنی ان کا حجم ہے, ایک لحاظ تک وہ حجم میں دونوں برابر ہیں, ایک طرف حصہ زیادہ ہو گیا کہہ دیا یہ بڑی ہے. یہ جب قیاس کیا جاتا ہے نا, مقایسہ کیا جاتا ہے, تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہونی چاہیے تبھی قیاس کیا جا سکتا ہے. علی کو غیر علی کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا, اس لیے کہ علی کو خداوند عظیم نے نور بنا کر کے اس کائنات میں بھیجا. علی کو آپ کہتے ہیں کرم اللہ وجہہ, خدا نے ان کے چہرے کو یہ عزت و کرامت بخشی ہے کہ کبھی خیر خدا کے سامنے نہیں جھکے. علی کو جب سے دنیا میں آئے اس طرح سے, اور پاک پیغمبر کے ساتھ نور کا حصہ ہے علی ابن حصہ. اگر پیغمبر کو کسی کے ساتھ قیاس کیا جا سکتا ہے تو علی کو بھی کیا جا سکتا ہے. پیغمبر کو خداوند عظیم نے اس طرح سے خلق کیا ہے کہ اس مخلوق کے ساتھ قیاس نہیں کیا جا سکتا. جب پیغمبر کو نہیں کر سکتے ہیں تو علی کو کیسے کر سکتے ہیں؟ قرآن علی کو نفس رسول کہہ رہا ہے, علی جان رسول ہے. یہی وجہ ہے کہ جب پاک پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ یا رسول اللہ مردوں میں سے سب سے محبوب کون ہے, یہ چونکہ حدیث نقل کی گئی ہے, انہوں نے کہا فلاں فلاں. تو سائل نے سوال کیا کہ علی کے بارے میں آپ نے نہیں کہا, کہا تم نے مجھ سے دوسروں کے بارے میں سوال کیا محبوب کون ہے. علی میری جان ہے, جان کا سوال نہیں کیا جاتا مشکل کو شان شہر خدا علی, حاجت روالی ہر کو چار گلی, علی علی بول رمضانی کون, یا علی 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 نارا حیدری.
یہ ہستیاں قابل قیاس نہیں ہے کسی کے سامنے. خدا نے اس کائنات کا ہادی بنا کر کیوں نے بھیجا؟ یہ ہدایت لینے والے نہیں ہیں, یہ ہدایت دینے والے بنا کر کے بھیجا. لہٰذا ان دونوں کو قیاس نہیں کیا جا سکتا ہے. ہدایت لینے والے اور ہدایت دینے والے. ہدایت لینے والے یعنی گمراہ ہو سکتے ہیں, ہدایت دینے والا کبھی گمراہ نہیں ہوا. معرفت بہت ضروری ہے. یہ مجالس ہمارے لیے ذریعہ ہے معرفت آل محمد کا, کہ ہمیں مقام آل محمد پتہ چل سکتے ہیں. سید الشہداء داخل ہوتے ہیں اور پیغمبر تشریف فرما, ابی ابن کعب بھی پاس بیٹھے ہوئے. جب حسین داخل ہوئے تو پیغمبر نے کہا مرحبا یا ابا عبداللہ یا زین السماوات, تشریف لائیے اے ابو عبداللہ. نام نہیں لیا بعد پیغمبر, کنیت کے ساتھ ذکر کیا اور کنیت احترام کے لیے ہوگی. یعنی پیغمبر سید الشہداء جب بچے ہیں احترام کر رہے ہیں, ابو عبداللہ تشریف لائیے اے وہ جو زمین کی زینت بھی ہے آسمان کی زینت. ابی نے جب یہ سنا نا جملہ, ابی حیران ہو, یا رسول حل یکون احد غیر زین السماوات, یا رسول اللہ کیا آپ کے علاوہ کوئی اور بھی زمین و آسمان کی زینت ہو سکتی؟ ہم نہیں ایسا سمجھتے کہ آپ کے علاوہ بھی کوئی اور زمین و آسمان کی زینت ہو سکتی. فرمایا یا ابی ان الحسین ابن علی فی السماء اکبر منہ فی الارض. وہ جو حسین کی پہچان اور عظمت آسمان والوں کو ہے نا, وہ زمین والوں کو اس کا بالکل اندازہ ہی نہیں. عظمت حسین کیا آسمان والے کو. پھر خود بیان کیا کہ آسمان والوں کو کیسے پتا. فرمایا جب میں گیا نا شب معراج, میں عرش خدا کے مقابل جب کھڑا ہوا, رأیت علی استوانۃ العرش مکتوبا, میں نے جبین عرش پر یہ لکھا ہوا دیکھا ان الحسین حسین ہدایت کا چراغ ہے. سب ائمہ اسی طرح سے سب سفن النجات و مصابیح الدجا, یہ زیارات معصومین میں موجود ہے کہ آپ نجات کی کشتی ہیں. پیغمبر نے بھی فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح, سب نجات کی کشتی ہے. لیکن خدا نے جبین عرش پر صرف اور صرف حسین کے لیے یہ جملے لکھے. یہ ہے جو کام حسین نے خدا کے لیے کیا. خدا حسین کے لیے کیا کرتا, جبین عرش پر لکھ دیا کہ یہ میرا حسین مصباح ہدی, ہدایت کا چراغ ہے, بس سفینۃ النجات اور نجات کی کشتی ہے. زیارت سید الشہداء تو چھٹے امام نے ارشاد فرمایا, اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ بذل مہجتہ فیک لیستنقذ عبادک من الجہالۃ وحیرۃ الظلم. خدا بندہ حسین نے اپنی جان تیری بارگاہ میں بغیر عوض کے پیش کر دی تاکہ لوگوں کو جہالت سے نکالے اور لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف نکالے. اس لیے حسین نے اپنی جان بلا عوض پیش کر دی. لیکن خدا بند حسین کی جان کا بدلہ حسین کے لیے قرار دیا. وہ چیز بدلہ نہیں بن سکتی, لیکن وہ جو بدلہ دیا نا خدا نے, اس کی عظمت کو دیکھ. حضرت ارشاد فرماتے ہیں, ہمارے مولا آقا ارشاد فرماتے ہیں, قاسم ابن علی حمدانی کو جو خط لکھا تھا اس میں ارشاد فرماتے ہیں المعوض من قتل, خدا نے قتل حسین کے بدلے میں جو عوض دیا ہے نا حسین کو, الائمۃ فی نسل, 9 امام نسل حسین. یہ معمولی عوض, یعنی جان حسین کی عظمت دیکھیے کہ 9 امام, جس میں امام زمانہ جیسی ہستی بھی شامل ہے. یہ جان حسین کے عوض میں تیسرا حصہ ہے. یہ 9 امام, یہ عظمت ہے جان حسین.
اور دوسرا عوض جو دیا ہے وشفا بھی تربت ہی، خدا نے اس تربت میں شفا رکھ دی جہاں پر خون حسین شامل ہے۔ سوال کیا گیا تھا معصوم سے کہ یہ امام حسن علیہ السلام کی اولاد سے کیوں نہ ہوگی امامت، اور امام حسین علیہ السلام کی اولاد سے کیوں ہوئی امامت؟ یہ ہے کار حسین جو حسین نے کام انجام دیا ہے، وشفا فی تربت۔ تیسرا عوض یہ قرار دیا والفوز معه، حسین کے ساتھ ہوں تو کامیابی کی ضمانت ہے۔ جانتے ہو حسین کا ساتھ کن کن لوگوں نے دیا؟ راہ کربلا میں حسین کو بہت سے افراد ملے، کچھ وہ ملے جو امامت کو نہیں مانتے، کچھ وہ ملے جو اسلام کو بھی نہیں مانتے۔ زہیر ابن کین امامت کو نہیں مانتے، ایک منزل پہ اکٹھے ہو گئے خیر، زہیر کی کوشش تھی کہ کہیں پر حسین کے ساتھ اکٹھے نہ ہو، اس کے سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا حسین، لیکن ایک منزل پہ اکٹھے ہوئے۔ سید الشہداء جانتے تھے لوگوں کو تاکہ پتہ چلے، پوچھا کون ہے، کس کا کہنا؟ عرض کیا گیا یہ زہیر ابن کین کا کہنا، کوفہ کے بڑے افراد میں سے شجاع دلاور جابر ابن مسلوق جوفی اپنے مؤذن کو بھیجا کہ جاؤ زہیر کو کہو کہ حسین بلا رہے۔ گئے، دیکھا خیمے میں کھانا لگا ہوا، دسترخوان لگ چکا ہے اور وہ اور ان کے ساتھی کھانے میں بیٹھے ہوئے۔ جا کر کے کہا کہ زہیر ابن کین تمہیں حسین بلا رہے ہیں۔ زہیر سر جھکا کر بیٹھ گئے، امام کو نہیں مانتا تھا، یہ حکم کو بجا لاتا، لیکن انکار بھی نہیں کیا۔ یہ سعادت تھی زہیر، اس کا نتیجہ بھی مل گیا زہیر کہ انکار نہ کیا، سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ بیوی سن رہی تھی کہ حسین نے بلایا، بیوی نے کہا زہیر تمہیں کیا ہوا؟ نواز رسول بلا رہے ہیں اور تو سوچ رہا؟ بس یہ جملہ اثر کر گیا۔ زہیر اٹھا، آیا خیمہ حسین، یہ جملہ ہے تاریخ کا، داخل خیمۃ الحسین ثم داخل ساعت، ایک گھڑی کے لیے خیمہ حسین میں داخل ہوا اور پھر باہر نکل کے کہتا ہے کہ میں آج سے حسینی ہوں، میرا خیمہ اکھیڑو اور حسین کے خیمہ کے ساتھ لگا دو۔ اجر یہ ملا کہ کل عاشور کے دن حسین کے میمنہ کا سالار زہیر ابن کین، لشکر حسین کے میسرہ پہ حبیب بن مظاہر اور میمنہ پہ زہیر ابن کین اور قرب لشکر پہ عباس۔ بہت اجر ہے بڑا، یہ زہیر، اور یہ زہیر وہی ہیں جو عاشور کے دن زہیر نے اور سعید حنفی نے حسین کو نماز بھی پڑھائی۔ جب ظہر کی نماز کا وقت ہوا نا، جنگ شروع ہوئی، ابو سمامہ سیداوی نے کہا تھا یا رسول اللہ نماز کا ٹائم ہو گیا، یہ آخری نماز آپ کی ابتدا میں پڑھ۔ ذکرتنی الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین۔ ابو سمامہ، خدا تجھے نمازی معشوق ہے، تو نے مجھے نماز یاد کر۔ حبیب نماز سے پہلے شہید ہو گئے، یا ابن رسول اللہ یہ نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھو جب ہو۔ حسین نے کہا کہ ان سے کہو کہ ابھی جنگ بند کرے، ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ پوچھا صحابیوں میں سے کون ہے جو مجھے نماز پڑھائے؟ سعید حنفی اور زہیر آگے کھڑے ہو، کہ مولا آپ نماز پڑھیے، ہم آپ کے آگے کھڑے۔ تیر آتے رہے، یہ اپنے سینے پہ لیتے رہے تیر۔ 2 رکعت نماز حسین نے پڑھی، اور جب سلام پھیرا نا تو سعید گرا سامنے حسین، تیرا تیر سعید کے سینہ میں لگا۔ ایک
जुमला अर्ज किया, अल वफ़ा तो यबना रसूलिल्लाह, मैंने वफा कर दी। कहा कि तुमने वफा कर जाओ जन्नत में, हम भी पीछे आ गए। करबला की ये करीम है हुसैन जिसको इस उम्मत ने मजबूर कर दिया कि मदीना रसूल को छोड़। हुसैन ने जब मदीना छोड़ा तो फिर अकेले नहीं आए, साथ बनी हाशिम के जवान भी, साथ अपनी बहनों और मतलब है कि जिस मकसद के लिए हुसैन आ रहे थे वो जानते थे कि वो मकसद सिर्फ मेरी शहादत से पूरा नहीं होगा जब तक मेरी बहन जब तक उनको कैदी न बनाया बाजारों में और दरबारों में जाकर के मकसद हुसैन बताए कि आज जो अज़ाब आती है ये सानी ज़हरा हुसैन को दरबार में बुलाया, आधी रात का वक्त कासिद आया, हुसैन मस्जिद में तशरीफ फरमा, आकर के कहा कि आपको वलीद ने दरबार में बुलाया। इरशाद फरमाया कि जाओ तुम और मैं भी आता हूँ। कुरान बंद की, घर तशरीफ लाए। जब बहन को ये कहा ना कि बहन मुझे दरबार में बुलाया गया है, तो सानिया ज़हरा ने कहा कि सैयद अकेले नहीं जा रहे। जवानाने बनी हाशिम को जमा किया, 30 जवानाने बनी हाशिम, अब्बास जैसा भाई भी साथ, अब्बास 33 साल का जवान और इतना कदावत था ना अली का ये मर्तबा कि जब एक बड़े घोड़े पे सवार होते थे अब्बास के पांव जमीन पे टकरा, ऐसा भाई साथ था हुसैन। जब आए ना दरवाजा दारुल अमारा तो कहा अब्बास भैया आप दरवाजे पे रुको, मैं अकेला अंदर जाता हूँ, जब मेरी आवाज बुलंद हो तो आप अंदर, तलवारें अपने हाथों में रखो, जब मेरी आवाज बुलंद। हुसैन दाखिल, गुफ्तगू। हुसैन ने इरशाद फरमाया कि हम अहले बैत नबुव्वत हैं और मादन रिसालत, मलाइका हमारे घरों में आते जाते हैं, खुदा ने हमारे जरिए से इब्तिदा की और इख्तिताम की हमारे जरिए से। यजीद फासिक भी है, शारिबुल खम्र भी है, कातिल भी है, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैत नहीं। ये कह करके जब वापस चलने लगे तो मरवान ने कहा कि अभी हुसैन से या बैत लो या हुसैन को कत्ल। जब ये जुमला सुना ना हुसैन बुलंद आवाज से कहा यब्न ज़रका अतक तो नहीं हम हुआ, क्या तुम मुझे मार सकते हो या ये मार सकता है। आवाज हुसैन बुलंद होनी थी। अब्बास ने दरवाजे लात से मार करके गिराया, तलवार हाथ में लेकर अंदर दाखिल हुए, अर्ज किया मौला बताइए किसने आवाज को बुलंद। हुसैन ने सीना अब्बास पे जहां पर नहीं है। अगर हुसैन इजाजत दे दे तो करबला में कैसे हुसैन मारेगा। इजाजत नहीं दी अब्बास को। जब इजाजत दी भी थी कहा था अब्बास भैया जाना भी है तो जाओ, पानी का सवाल से आवाजें दे रहे अजर को महल्ला घर तशरीफ है। जानते हो जब से सानिया ज़हरा ने हुसैन ना दरबार उनसे नहीं बैठी थी, दरवाजे के पीछे खड़ी रही हुसैन भैया दरबार को गए। जो अली की बर्दाश्त नहीं कर सकता, मेरा भाई दरबार में गया, खड़ी रही पसे करबला में जब हुसैन के मतलब की तरफ भेजा था अली की बेटी, तो क्या हाल हुआ होगा अली की बेटी।
تدریب کا مطالبہ کیا گیا. حسین نے بیعت سے انکار کر دیا. تیاری کی جائے, تیاری کا حکم دیا. حسین قبر رسول پر گئے. پہلی رات رسول سے گفتگو, نانا میں تیرا نواز ہوں, نانا تیری امت مجھے چین سے رہنے نہیں دیتی. دوسری رات گئے قبر رسول پر اور خدا سے بات, خدا بندہ میں تیرے نبی کا بیٹا, خدایا تو دیکھ رہا ہے نا مجھے کیا بیٹا. خدا وہ فیصلہ فرما جو حسین کے لیے بہتر ہو, جس میں تیری نظام. یہ جملے کہتے رہے اور سو گئے. خواب میں نبی آئے, گلے سے لگایا, پیشانی کا بوسہ لیا, فرمایا میرے حسین میں دیکھ رہا ہوں ان قریب تو اپنے خون میں فرشتوں کے گھیرے میں تھے نبی. حسین نے جب یہ عرض کیا نانا میں کہا بیٹا حسین تیرا بابا تیری ماں اور تیرا بھائی تیرا انتظار کر رہا ہے. وہ جو مقام خدا نے آپ کے لیے قرار دیا ہے وہ شہادت کے ساتھ حاصل ہوگا. جاؤ میرے حسین, بیدار ہو, قافلہ تیار ہو رہا. کوفہ سے آئے تھے ایک راوی, وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حسین سے کچھ مسائل پوچھنے گئی. مدینہ آیا تھا, یہ وہی رات تھی کہ جب حسین کا قافلہ چل رہا. میں دیکھ رہا تھا اونٹوں پہ سامان لادا گیا اور اونٹ ایک ایک آتا رہا. حسین کرسی پہ بیٹھے ہوئے, جوانان بنی ہاشم ہاتھ باندھے ہوئے کھڑے ہوئے. عباس بھی موجود ہیں, علی اکبر بھی موجود. ایک بی بی جب در دولت سے نکلتی تھی, ایک جوان بنی ہاشم آگے بڑھتا, اس بی بی کے ہاتھ کو پکڑتا اور سواری پہ سوار. لیکن ایک مرتبہ ایک مقدرہ جب باہر آئی, علی اکبر آگے بڑھے, اکبر نے عباس آگے بڑھے کے پاس زمین پر بیٹھے. اور بیوی آئی, انہوں نے قدم رکھے عباس کے ساتھ. اکبر نے سوال حسین کھڑے, میں نے پوچھا کہ یہ مقدرہ کون ہے, مجھے کہا گیا یہ علی کی بڑی بیٹی حسین کی بہن. وہ مسلمان جس کو سوال کرنے کے لیے مدینہ اتنی عزت سی کہ حسین نے کرسی چھوڑ دی. عباس آگے بڑھے, زانو بچھا دی, آگے بڑھے, سوال کر رہے آئیے نا 11 محرم کی آسان. وہ جب زینب سوار ہونا چاہتی, بیویوں کو سوار کرنے کے زینب ہاروں سے گردن میں انہوں نے میرے ساتھی سپاہیوں سے کہا, سپاہیوں یہ رسیاں جاؤ ان بیویوں کو باندھو اور سواریوں میں سوار. علی کی بیٹی آگے بڑھ, میرے ساتھ تمہیں شرم نہیں آتی, ہم نبی کی بیٹیاں, ہم ان کو کہتے ہو ہمارے ہاتھوں کو باندھ, ان سے کہو پیچھے چلے. میں خود بیویوں کے ہاتھوں کو بھی باندھوں, خود بیویوں کو سوار کروں. علی کی بیٹی ایک ایک بیوی کے ہاتھ باندھتی رہی, سوار کرتی رہی, لیکن جب اکیلی رہ گئی علی کی بیٹی, ہاتھوں کو باندھ لیا. اللہ تعالیٰ یمیناً و شمالاً, کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا, لیکن